تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات اور جادو کے مریضوں کے منہ سے سوئیاں کیسے نکلتی ہیں، ان کے منہ سے کیل کیسے نکلتے ہیں، ان کے اندر سے زنجیریں اور لوہے کیسے نکلتے ہیں، ان کے اندر سے چھری اور چاقو کیسے نکلتے ہیں، یہ حیران کن باتیں آج ہم آپ کو مختصر بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارا زندگی کا یہی مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ اسی لیے ہم آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے دعا کیا کریں، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کافروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ تمام کفار کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائے اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ پر زندہ رکھے اور ان کی اسی کے اوپر خاتمہ فرمائے۔ تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہمارے مریض بھی پوچھ رہے ہیں، ہمارے متعلقین بھی، کہ جی جنات جادو کے مریض سے منہ سے کیل نکلتے ہیں کہ نہیں۔ جو آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک شور شرابہ چل رہا ہے کہ منہ سے کیل نکل آئے اور منہ سے پیچ نکل آئے اور مریض کے منہ سے پستول کی صاف ستھری نئی گولیاں نکل آئی، درا خیبر کی بنی ہوئی دیسی گولیاں یا ولایتی گولیاں، اور ٹوٹی ہوئی چھری نکل آئی، یا منہ سے بنی ہوئی زنجیر آنکھوں سے نکل آئی۔ کیا اس کا جنات اور جادو کے علاج معالجے کے ساتھ اور جنات اور جادو کے مریض کے مرض کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ ہم آپ کو مختصر بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے جادوگر اور شعبدہ باز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو علاج معالجے کے نام کے اوپر شعبدہ بازیاں بھی دکھاتے ہیں، اور پھر علاج معالجے کے نام کے اوپر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، جس طرح دو نمبری ہر شعبے میں ہے، ہر میدان میں ہے۔ آپ اگر سیاستدانوں کو دیکھیں تو ایک نمبر ہوگا، اور دوسرا 2 نمبر ہوگا، اور تیسرا 3 نمبر ہوگا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹری کی فیلڈ میں دیکھیں، علم طب کے اندر دیکھیں، حکیموں کو دیکھیں۔ بعض ایسے حکیم اور طبیب ہیں، ہمارے اپنے جاننے والے ہمارے طبیب ہیں، ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہماری فیلڈ والے ہیں، جو مریضوں کو اسٹیرائڈ دیتے ہیں، ایلوپیتھک میڈیسن مکس کر کے دیتے ہیں، اس سے مریضوں کا رش ہوتا ہے اور فوری طور پہ اثر ہوتا ہے، لیکن وہ دیانتداری کے خلاف ہے، علم طب کے اصول کے خلاف ہے۔ ایک مریض آپ کے پاس طبی میڈیسن، نیچرل میڈیسن لینے آیا ہے، آپ اس کو ایلوپیتھک مکس کر کے دے دیں، آپ اس کو کیمیکل دے دیں، آپ اس کو اسٹیرائڈ دے دیں، آپ اس کو کوئی تیز ترین قسم کا کوئی پین کلر اس میں ڈال کے دے دیں، کوئی ایسی تیز ترین اینٹی بائیوٹک دے دیں، اینٹی وائرل دے دیں، اینٹی سیپٹک میڈیسن آپ اس میں ڈال کے دے دیں، تو یہ دیانتداری کے خلاف ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ کا شعبہ دیکھ لیں، آپ مکینک کا شعبہ دیکھ لیں، الیکٹریشین کا شعبہ دیکھ لیں، ہر شعبے کے اندر آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، ایماندار بھی ملیں گے اور بددیانت بھی ملیں گے، جھوٹ بولنے والے بھی ملیں گے، سچ بولنے والے بھی ملیں گے۔ اسی طرح ہمارا جو عملیات کا شعبہ ہے، روحانی علاج معالجے کا شعبہ ہے، کیونکہ جنات جادو برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے، جنات کی حقیقت ہے، جنات کو اللہ نے زندگی دی ہے، ان کو اختیار دیا ہے، لوگوں کے اوپر مسلط بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر ان کا سایہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جادو برحق ہے، جادوگر کے ذریعے جادو کروایا بھی جاتا ہے، جنات بھی جادو کرتے ہیں، انسان بھی جادو کرتے ہیں، نظر بد برحق ہے، انسانوں کی بھی جنات کی بھی، اور یہ سارے روحانی علاج معالجے والے جو لوگ ہیں، یہ سارے برے نہیں ہیں اور سارے اچھے بھی نہیں ہیں۔ یہ انسان کو خود اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا روحانی عامل جو ہے وہ 1 نمبر ہے، صحیح ہے، اس کا جو علاج معالجہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، روحانیت کے مطابق ہے، اس سے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، مریض کو شفا بھی ہوگی۔ یہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اگر ہم نے ایک دہی بلے کی ریڑھی لگانی ہو تو انسان اس کے لیے 10-20 ریڑھیوں پہ گشت کرتا ہے، چکر کرتا ہے، جا کے ان سے پوچھتا ہے، ان سے ریسپی پوچھتا ہے، مسالے پوچھتا ہے، چیزوں کے فارمولیشن ان سے جا کے ڈسکس کر کے اس کو لینے کی اور سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دہی بلے ٹیسٹی ہوں، مزیدار ہوں، اور لوگ اس کو پسند کریں، اور میرے دہی بلے کی ریڑھی جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو، اور میرا کاروبار بہت زیادہ چمک اٹھے۔ تو کیا یہ دین کا معاملہ ایسا ہے، روحانی علاج معالجے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں عقل سمجھ نہ ہو، جو ہمیں کرتب دکھائے، جو شعبدہ بازیاں دکھائے،
جو کسی مریض کو ایک پلانٹڈ کام کر کے اس کو پلان کے تحت اس کو خرید کے یا اس کو پیسہ دے کے ڈرامے بازی کروائے، اس کو پریکٹس کروائے کہ پہلے منہ میں کیل ڈالے اور پھر ایسے ایسے ڈرامہ کر کے منہ سے کیل نکالے، منہ سے زنجیریں نکالے، بلیڈ نکالے، چھری نکال دے، یا کوئی بھی ڈرامہ کرے زخم کے اوپر سے چیزیں نکال دے، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں۔ اس کا اسلام کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، علاج معالجے کے ساتھ اور جنات جادو اور بندش کے مریض کے مرض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے الحمدللہ اپنے اتنے سالوں کے روحانی علاج معالجے کی اور طبی علاج معالجے کی پریکٹیکل لائف میں ہم نے آج تک ایسا ڈرامے باز مریض نہیں دیکھا کہ کسی مریض کے منہ سے سوئیاں نکلتی ہوں۔ سینکڑوں ہزاروں مریضوں کا اللہ کے فضل سے ہم نے جنات کے مریضوں کا علاج کیا، جادو کے مریضوں کا علاج کیا، آسیب کے مریضوں کا علاج کیا، گھروں میں، کوٹھیوں میں، فیکٹریوں میں جنات اور جادو کے آسیب کے اثرات کو اللہ کے فضل سے ہم نے عمل کر کے وہاں جا کے توڑا، اندرون اور بیرون ممالک کے مریضوں کا علاج کیا، لیکن کسی کے منہ سے ہم نے بلیڈ نہیں نہ نکالے، نہ نکلتے ہوئے دیکھے، نہ سوئیاں نکالی، نہ نکلتی ہوئی دیکھی۔ آپ نے کوئی دیکھا ہو تو ہمیں بھی دکھائیں، ہمارے سامنے آ کے دکھائیں۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی ایسا روحانی عامل یا کوئی ایسا مریض جینون طریقے سے مریض کے حلق کے اندر سے وہ سوئیاں ہمارے سامنے نکال کے دکھائے اور سارے بلیڈ نکالے تو ہم عملیات کا کام چھوڑ دیں گے اگر ایک بھی ایسا مریض ہو جنات جادو کا۔ یہ بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ کوئی بھی جنات جادو کا جینون مریض، حقیقی مریض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے سوئیاں نکلیں، بلیڈ نکلیں۔ ہاں، بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، مریضوں کے بدن کے اوپر کٹ لگتے ہیں، بعض خواتین کے اوپر جنات کے آسیب کے اثرات ہوتے ہیں، بدن کے اوپر نیل پڑتے ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ کٹ لگتے ہیں، جنات ان کو جلا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے جسم کے اندر سے لوہا نکالا جائے اور اس طرح سرعام نکالا جائے اور مریض کے اندر سے یہ لوہا آئے، ایسا کیس آج تک ہم نے زندگی میں نہ دیکھا اور نہ ہے۔ یہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں، نہ ایسے کبھی ڈرامے بازیاں ہم نے کی ہیں، نہ اس کو ہم مانتے ہیں۔ اس کا قرآن و سنت کے ساتھ، عملیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت سارے ایسے جنات جادو کے مریض ہم نے دیکھے کہ وہ بیچارے کھانا کھانے لگتے ہیں تو ان کا جو وہ سالن ہوتا ہے اس میں خون آ گیا، روٹی خراب ہو گئی، بدن پہ نشان پڑ گئے، کٹ لگ گئے، نیل پڑ گئے، یا سر میں درد ہو گیا، یا سوئے ہوئے بال کٹ گئے۔ یہ سارے اثرات بالکل حقیقی ہیں، لیکن جسم کے اندر سے لوہا نکالنا، یہ ڈرامے بازیاں، شعبدہ بازیاں، یہ ساری ایک گھٹیا اور تھرڈ کلاس قسم کی شعبدہ بازیاں ہیں جو ہم نے 15-20 سال پہلے شعبدہ بازی کی کتابوں میں ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی تھی، کیونکہ ہمیں ایک شوق ہے، اللہ نے ایک شوق دیا مطالعے کا، دنیا جہان کی چیزوں کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ 20-25 سال سے ہماری ایک فیلڈ ہے کہ جب تک 150 صفحے روزانہ مطالعہ نہ کریں ہمیں نیند نہیں آتی۔ جس طرح ہم نے بہت سارے بین المذاہب ادیان ہیں، دوسرے مذاہب باطلہ ہیں، ان کا ہم نے مطالعہ کیا، ہندو مذہب کا مطالعہ کیا، سکھ مذہب کا کیا، بدھ مذہب کا کیا، آج کل جو الحاد چل رہا ہے دہریت اس کا کیا، عیسائیت کا کیا، یہودیت کا کیا اور قادیانیت کا کیا، اور پھر قادیانیت کی جتنی بھی مرزا قادیانی کی 86 کتابیں ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے، اس میں سے ہم نے سارے ریفرنسز نکال کے اور ایک کتاب تیار کی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس میں کوئی نہ میرا کمال ہے، نہ میں تو ایک طالب علم اور عاجز اور گناہگار انسان ہوں، نکما اور نالائق ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے سارا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا فیض ہے کہ جو کتاب اللہ رب العزت نے اس گناہگار اور عاجز سے ختم نبوت کے حوالے سے، دعوت اسلام کے حوالے سے 704 صفحے کی جو اللہ پاک نے کتاب لکھوائی، یہ 130 سالہ قادیانیت کی تاریخ میں پہلی دعوت اسلام کی کتاب ہے، جو آپ کی امانت، آپ کی خدمت میں جو کتاب ہے میری، جس کو پڑھ کے الحمدللہ بہت سارے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ سارا اللہ کا فضل ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ہزاروں کتابیں کھنگالی ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، میری اس لائبریری میں اللہ کے فضل سے ساری ہزاروں کتابیں ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر ہیں، عملیات کے اوپر ہیں، طب کے اوپر ہیں، مذاہب باطلہ کے اوپر ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں، اس طرح بائبل ہے میرے پاس، اور کتابیں ہیں۔ تو ہر چیز کو ہم نے پڑھنے کے بعد یہ ساری پرانی گھٹیا قسم کی شعبدہ بازیاں ہیں، منہ سے کیل نکالنا، فاسفورس سے کپڑا جلا دینا، یہ کر دینا، انڈے میں سوئیاں داخل کر دینا، یہ عام لوگوں کو اب تو پتہ ہے، جب لوگوں کو نہیں پتا تھا ہم نے اس وقت پڑھی تھی۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں، جنات جادو کے مریض کا ان شعبدہ بازیوں سے، ان چیزوں سے، سوئیاں کیل نکالنے سے نہ مریض کا تعلق ہے، نہ مرض کا تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی معالج اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مریض کے اندر سے یہ چیز نکالی ہے۔ جو دعویٰ کرے، جو کرتب دکھائے، وہ شعبدہ باز ہے، وہ ڈرامے باز ہے۔
اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اپنے ایمان کی اعمال کی حفاظت کریں، دوسروں کے ایمان کو بچائیں اور اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو اور وہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملے کہ ہم نے کسی کی حقیقی رہنمائی کی، کسی کو گائیڈ کیا، کسی کی جان بچائی، کسی کا ایمان بچایا، کسی کے اعمال بچائے، کسی کا مال بچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آگے دوسرے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ سب کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ہر قسم کے شر سے، فتنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔